الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی اپنی نشستوں کے اندر، پچھلے پروگراموں کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا عقد فرمایا، جو پہلا نکاح مبارک فرمایا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لائیں تو ان کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا کہ یہ آج کے بعد جو ہے یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے اور آپ کی غلامی کریں گے اور آپ کے پاس ہی رہا کریں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو ہے، ان کی جو کہانی ہے، جو ان کا واقعہ ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، تاکہ آپ کو علم رہے اور آپ کو پتہ چلے کہ حضرت زید بن حارث جو ہے یہ ہے کون اور ان کا واقعہ کیا ہے۔ تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے اپنے ننیال گئے ہوئے تھے، تو ان کے قافلے پہ حملہ ہو گیا، تو لوگ جو ہے وہ سامان بھی لوٹ کے لے گئے اور ان کو بھی ساتھ میں پکڑ کے لے گئے۔ زید بن حارثہ کو انہوں نے لے جا کر جب بازار میں بیچ دیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھتیجا ہے اس نے ان کو خریدا 400 درہم میں، اور خرید کر جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت میں بچہ رہے گا اور یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو جب آپ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے ان کو پیش کر دیا۔ اور زید بن حارثہ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنا بیٹا کہا ہے۔ یہ مکے کے اندر مشہور تھا کہ یہ زید بن محمد ہیں، یعنی ان کے والد کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، تو ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کسی کے تمہیں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو یہ اللہ نے جب اس کا خود رد فرما دیا تو اس کے بعد جو ہے پھر ان کے نام کے ساتھ زید بن حارثہ لکھا جانے لگا، پڑھا جانے لگا، اور ان کو اسی نام سے جو ہے وہ جانا اور پہچانا جانے لگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیش کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کا آپ نمونہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آتے ہی آزاد فرما دیا، فرمایا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، اور تم اگر کہیں اور بھی جانا چاہو تو جا سکتے ہو، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو رہ لو۔ تو یہ زید بن حارثہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت شب و روز ان کو میسر ہوتی تھی۔ اور یہ کتنے خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ یہ دن رات شب و روز جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ان کا کھانا پینا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب دسترخوان لگتا تو زید بن حارثہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے دسترخوان پر جو ہے یہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ان کے جو والد گرامی ہیں حضرت حارث، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام زید بن حارثہ کے جو والد ہیں، یہ بھی ان کو ڈھونڈنے کی تلاش میں تھے اور مسلسل تلاش میں تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا ہے۔ تو مختلف واقعات ملتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ جو ہے بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں کہ ان کے والد گرامی جو ہے وہ ان کو تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ مکے کے اندر پہنچے، تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے زید ہے، اور زید نے جو ہے اپنے والد کو پہچان لیا، اور پھر ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے والد آئے اور کہا کہ آپ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے زید، اور میں اس کا والد ہوں، اور آپ جو ہے ہم سے جتنا فدیہ چاہیں وہ لے لیں، لیکن ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زید کو بلا رہا ہوں
آپ کے سامنے اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر کوئی فدیہ لیے اس کو آپ کے ساتھ روانہ کر دوں گا, اور اگر وہ جو ہے یہاں رہنا چاہے تو پھر جو ہے آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے. تو ان کے والد کو آپ کا یہ جو فرمان تھا, یہ جو بات ہے بڑی پسند آئی. کہا کہ میں نے جو ہے نا آپ کی بات کو بڑا پسند کیا ہے, مجھے یہ منظور ہے, آپ میرے بیٹے کو بلائیں. تو زید کو بلایا گیا تو ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کہ ان کو جانتے ہو؟ کہا جی میں جانتا ہوں, یہ میرے والد ہیں. تو فرمایا کہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, تو کیا آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ تو زید بن حارثہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کی غلامی چھوڑ کر اور آپ کا در چھوڑ کر میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا. یا رسول اللہ, میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا بلکہ میں آپ کے ساتھ جو ہے رہنا چاہتا ہوں. زید بن حارثہ کے جو والد ہیں حیران رہ گئے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ جانا گوارا نہیں کر رہا, اور وہ جو بظاہر جو ہیں وہ غیر ہیں, جن کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ وہ رہ رہا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کر رہا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اور اس محبت نے جو ہے زید بن حارثہ کو اپنے والد کے ساتھ نہیں جانے دیا, بلکہ کہا یا رسول اللہ اب اس در پہ آیا ہوں تو اب موت ہی اس در سے جدا کر سکتی ہے, اس سے پہلے زید آپ کا در چھوڑ کر نہیں جائے گا. تو پھر یہ آخری دم تک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے زید بن حارثہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے, بڑا پیار فرمایا کرتے تھے. آج کے پروگرام کے اندر ہم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا ہے, ان کی سیرت کو بیان کیا ہے, اور ان کا جو واقعہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت ہی خوبصورت خوشبودار پھول ہے. تو میں نے ضروری جانا کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ صرف اور صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے واقعہ اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام کیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ دوسرے پروگراموں کی طرح ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں, صدائے حق چینل کے ساتھ جڑے رہیں, اور ہم انشاءاللہ اسی طرح ہم جو ہے ایک اور پروگرام اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ رات کو 10 بجے سے 11 بجے کے دوران ہم انشاءاللہ لائیو جو ہے اس چینل پر آئیں گے, اور آپ دوستوں کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کا ایک بہترین موقع آپ کو دستیاب ہوگا. انشاءاللہ قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کا سلسلہ ہم جو ہے 1 سے 2 دن کے اندر انشاءاللہ اپنے چینل پر جو ہے لائیو جو ہے اس کا سلسلہ شروع کریں گے, تو اس کے ساتھ بھی ضرور جڑے رہیے گا. اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. اگر آج کی گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.